اللہ وحدہ لا شریک کی بے پایا حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد معزز حاضرین جمعہ، دینی و دلی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا بہت کچھ سامان رکھا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے اور ان میں غور کرنے کا، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ہمیں بڑا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کی اور ان چیزوں کو اپنے قدرت، اپنے قوت، اپنے ملک اور بادشاہت کے ثبوت میں ذکر کیا۔ برسات کا موسم چل رہا ہے اور بارش کے بعد کھیتوں میں کام شروع ہو جاتا ہے، بوائی کا، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ بارش کے بعد زمین کے اندر زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگ بھی جو گرمی کی شدت اور تمازت سے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بارش کے بعد سکون اور اطمینان کا سانس لیتے ہیں، ان کو راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ اس بارش کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بطور مثال کے اور عبرت و نصیحت کے طور پر جگہ جگہ ذکر کیا۔ میں نے آپ کے سامنے 27ویں پارے سورہ حدید کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو ذرا بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، جس پانی پر تمہاری زندگی کا انحصار اور دار و مدار ہے، پانی نہ ملے تو تمہارا جینا دوبھر ہو جائے، بتاؤ کہ یہ پانی بادلوں سے کون اتارتا ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے کون ہستی ہے اتارتی ہے؟ تمہارے بس میں ہے؟ تم بارش برساتے ہو یا اللہ رب العالمین؟ ظاہر سی بات ہے، جواب بالکل دو ٹوک ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی شک شبہے کے ایک ہی جواب ہے کہ اس بارش کو نازل کرنے والا، پانی جیسی عظیم نعمت سے نوازنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، لوگو اگر ہم چاہیں تو یہ پانی جس کی لذت سے تمہیں فرحت حاصل ہوتی ہے، صاف و شفاف اور میٹھا پانی جو پیتے ہو، پی کر تمہیں تمہاری زندگی کے اندر ایک نئی اور تازگی آ جاتی ہے، نیاپن آ جاتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو بالکل بدمزہ اور کھاری بنا دیں۔ فلولا تشکرون، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت میٹھا پانی جو تمہیں فراہم اور میسر ہے، اس پانی کو پا کر اللہ کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بہت بڑی نعمت بنایا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس نعمت کا استعمال کرتے ہوئے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔
پانی کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب گرمی میں ہینڈ پائپ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پانی نہیں آتا ہے، جب کنویں سوکھ جاتے ہیں، جب تالاب اور اس قسم کے جو ہے پانی کے جو مخازن ہیں، منابع ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور انسان اور جانور سبھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پانی کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے درجنوں آیات قرآن کریم میں ذکر کی ہیں اور پانی کی اہمیت کو بتایا۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ لوگوں بتاؤ، یہ پانی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے، جسے تم آسانی سے فراہم کر لیتے ہو، پا لیتے ہو کنووں سے اور ہینڈ پائپ سے، تالابوں سے، مختلف ذریعوں سے پانی جو مل جاتا ہے تمہیں، بتاؤ اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین کی تہ میں کر دے، اس پانی کی سطح کو نیچے لے کر چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہستی ہے جو تمہیں صاف و شفاف، میٹھا اور شیریں پانی فراہم کر سکے۔ ساری دنیا عاجز اور حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ آدمی ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، بورنگ کراتا ہے، معلوم وہ پانی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے بھائیوں۔ اور درجنوں آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو پانی کی اہمیت کو بتاتی ہیں، اور اس پانی کو اللہ رب العالمین نے بطور مثال پیش کیا ہے۔ اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ سورہ قاف، جس کی تلاوت ہر جمعے میں کی جاتی ہے، آج بھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ قاف، اس کا پہلا رکوع، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا۔ یہ پانی بابرکت پانی ہے۔ کیسے اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے، پانی برستا ہے، تو مردہ زمین کے اندر جان آ جاتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم باغات اگاتے ہیں، باغات میں پھل آتے ہیں اور غلے پیدا کرتے ہیں، جنہیں تم کاٹتے ہو اور جو تمہاری غذا بنتی۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اہل عرب کو یاد دہانی کرائی، جہاں پر اس زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، کھجور ہی پائی جاتی تھی، زیادہ تر کھجور کے باغات تھے، اور ان لوگوں کا دار و مدار یا زندگی کا بیشتر حصہ اسی کھجور پر گزرتا تھا۔ خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، آپ کے ازواج مطہرات کے گھروں میں 2 چاند نکلنے تک مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلایا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تب آپ لوگوں کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ ام المؤمنین، جب مہینہ بھر ایک چاند نظر آیا، دوسرا چاند نظر آیا، پورا مہینہ، بلکہ 2 مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، تو پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ کہا بالاسودین التمر والماء، بس کھجور اور پانی یہی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اور آج بھی بہت بڑا جو ہے خوراک کا ذریعہ یا لوگوں کی غذا عرب میں یہ باغ ہے، کھجور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس بارش کے ذریعے سے
ہرے بھرے اور بڑے بڑے کھجور کے درخت اگاتے ہیں جن کے تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں. والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد. یہ پھل اور یہ غلے اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اس کی رزاقیت ہے کہ وہ بندوں کے لیے غذا کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے پھل اور غلے پیدا کرتا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اللہ نے فرمایا اسی بارش کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. بارش سے پہلے کیا حال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. زمین کا سینہ شق ہو جاتا ہے، زمین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس کے اوپر جو گھاس پھوس رہتی ہے وہ سب جل چکی ہوتی ہے اور بھوس بن کر وہ خس و خاشاک بن کر اڑتی رہتی ہے. تالابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس بارش کے ذریعے سے ہم اس زمین کو دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں، زندگی کی لہر اس میں آ جاتی ہے، پھر سے پھل پھول طرح طرح کے نکلنے لگتے ہیں، اگنے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا کذالک الخروج. یہ جان لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا. ہمیشہ دیکھتے ہو، ہر فصل میں دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے، اس کے اوپر سرسبزی اور شادابی طاری ہوتی ہے، بڑا حسین منظر ہوتا ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں ہری بھری. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، یہی ہری بھری فصلیں اور کھیتیاں خشک ہونے لگتی ہیں، سوکھنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہی بھوس ہو جاتی ہیں، چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتی. اللہ نے کئی جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اسی طرح سے دنیا کی زندگی کی مثال ہے. دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس کی رنگینی اور اس کی ہریالی پر نہ جانا، بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہر بار فصل کو خشک کر کے اس کو چورا اور بھوسا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ اس زمین سے پھل اور پھول نکل آتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی سڑ گل جانے کے بعد، تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تو پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں بیان فرمایا اسی سورہ حدید کے اندر، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ایک آیت ہے، اسی ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا ہے اور اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ اگر انسان اس آیت میں غور کرے تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی حالت درست کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے تعلق استوار کرنے کے لیے یہی آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. لوگوں یہ جان لو دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، لعب ولہو کھیل تماشا ہے، وزینہ اور دنیا زیب و زینت اختیار کرنے کی جگہ ہے، لوگ اس میں زیب و زینت اختیار کرتے ہیں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس دنیاوی زندگی میں لوگ مال جمع کرنے میں اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے، زیادہ سے زیادہ صاحب اولاد ہو جائے، ان کا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہو جائے اور ان کا خاندان بہت زبردست ہو جائے. اور اس قوت و طاقت پر انسان ناز کرتا ہے، اس قوت و طاقت کے نشے میں انسان چور ہو جاتا ہے، اپنی اوقات کو بھولا بیٹھتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، وزینہ اور زینت زیب و زینت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی آرزو ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، یہی انسان کرتا ہے. اور دنیاوی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ نہ پائیداری میں، بے ثباتی میں، جلد دنیا کے ختم ہونے میں دنیا کی مثال کیسے ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد فصلیں لہلہاتی ہیں، بارش کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ
کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اور کسان اس لہلہاتے کھیت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے کہ دیکھو ہمارے کھیتی کتنی زبردست ہے اور کتنی فصل اچھی ہے، لہلہا رہی ہے۔ لیکن یہ لہلہاتی ہوئی کھیتی، یہ ہری بھری کھیتی، یہ سرسبزی اور شادابی کتنے دن تک رہتی ہے؟ چند ہفتوں کے بعد پھر اس کے اوپر زوال طاری ہو جاتا ہے، یہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر یہ کیا ہے، سوکھنے لگتی ہے، اس کے اوپر زردی اور پیلا پن آنے لگتا ہے، اور اس کے بعد حطام، وہ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جاتی، ثم یکون حطاما۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے، چاہے جتنی اس انسان کے پاس میں وسعت اور دولت آ جائے، چاہے جتنا اس کے پاس میں ساز و سامان آ جائے اور دنیا کا سرمایہ ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن اسے سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اس کی جوانی، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا عہدہ اور منصب، اس کی چودراہٹ، سب یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہوگا کیا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، آخرت میں یا تو اللہ رب العالمین کو انسان دنیا میں ناراض کر کے جائے گا، اس کے احکام کو توڑ کر جو ہے اس نے اپنی زندگی بسر کی ہوگی، تو دنیا آخرت میں کچھ لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور پھر آخرت عذاب شدید، آخرت میں کچھ لوگوں کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی بخشش، اس کی مہربانی اور اس کے رضامندی سے محظوظ ہوں گے، اللہ رب العالمین کی مہربانی اور رضامندی ان کو حاصل ہوگی۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی ٹٹی، دھوکے کی ٹٹی ہے دنیا کی یہ زندگی، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے انسان اس کی دل فریبیوں سے، اس کی رعنائیوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کے رنگینیوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کچھ نہ لو، دنیا سے بھرپور حصہ انسان لے، لیکن آخرت کو ہمیشہ نظر میں رکھے، ہمیشہ ذہن میں رکھے، کبھی آخرت کا تصور، آخرت میں جواب دہی کا تصور انسان کے ذہن سے محو نہ ہونے پائے، مٹنے نہ پائے۔ اسلام نے قطعاً اس بات سے منع نہیں کیا ہے کہ انسان محنت اور کوشش کرے اور دنیا کمائے، لیکن صرف حدود کی پابندی ہونی چاہیے، شرعی حدود کی پابندی ہونی چاہیے، جائز اور ناجائز کا پاس و لحاظ رکھے، حرام اور حلال کی تمیز رکھے، اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے انسان جو ہے دنیا کمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا کے اندر بھی انسان نہیں جی سکتا ہے، اور کوئی دینی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی ضروریات بھی پورا کرے اور دوسرے جو ضرورت مند ہے ان کی ضروریات بھی پورا کرے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی جو طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنائے اور اختیار کرے۔ تو بہرحال اس بارش کو اور اس بارش کے بعد جو کچھ پیش آتا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے اور اسی میں رنگ رلیاں منا لو، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے آپ کو غافل کر کے آخرت کی تیاری سے جو ہے بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ اسے زمین خشک ہونے کے بعد اور اس کے اندر زندگی کے آثار محو ہونے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بھی بیان کیا، 15ویں پارے کے اندر، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ ایسی مثال ہے جس کو ہر انسان دیکھتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بڑے علم کی اور بڑی گہری سوجھ بوجھ کی وہ بصیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معمولی سوجھ بوجھ والا انسان بھی اس حقیقت کو دیکھتا ہے، اس مثال کو بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، لیکن صرف
عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر متنبہ کیا گیا ہے کہ عبرت و نصیحت کی آنکھ سے دیکھو۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے۔ دنیاوی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، مہ برستا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اس کے بعد سبزہ نکلتا ہے، ہریالی ہوتی ہے اور فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ فاختلط به نبات الارض، اس بارش کے ذریعے سے زمین کے پودے اگتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ فاصبح هشيما تذروه الرياح، لیکن بہت جلد یہ سرسبزی اور یہ ہریالی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سبزہ، وہ کھیتی جو لہلہا رہی تھی ابھی، وہ چورا چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے سو کرے، مردہ کو جو ہے زندہ کر دے، زندہ کو مردہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ایک بارش، ایک پانی کے معمولی اور حقیقی قطرے سے، نطفے سے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر دیا، وہ اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، مال اور اولاد، المال والبنون، مال اور بیٹے، خاص طور سے بیٹے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیا ہی تک یہ رہ جائیں گے، اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں قبرستان تک لے جا کر قبر میں دفن کر دیں گے، جنازہ پڑھ کر چلے آئیں گے، آگے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ دنیا کی زندگی، یہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن نیک عمل، بہتر عمل، اچھائیاں، نیکیاں، اللہ کو خوش کرنے والے کام جو باقی رہنے والے ہیں، یہ انجام کے اعتبار سے آپ کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ تو انسان اس دنیاوی زندگی کے رنگینیوں میں منہمک ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والے جو چیز ہوگی وہ الباقیات الصالحات ہوں گی، باقی رہنے والی نیکیاں، ایسے نیک کام جن کا اجر و ثواب باقی رہے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو اس طرح سے درجنوں آیات ہے قرآن کریم میں جن میں اللہ رب العالمین نے بارش کو بطور مثال بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گا، تمہیں بھی اٹھائے گا اور اٹھا کر حساب کتاب لے گا، سوال جواب ہوگا اور ثواب اور عقاب ہوگا۔ نیکی کرنے والوں کو بہترین بدلہ ملے گا اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اسی طرح سے سزا سے اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو آخرت کی انسان فکر کرے، اس کے لیے محنت اور جتن کرے، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو آپ کو احادیث میں بھی اس پانی کی مثال بیان کی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے عبرت و نصیحت پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے بھی اصلاح عقیدہ کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح اور درست ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ رب العالمین کو سمجھے کہ وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز اس کی مٹھی میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، کسی کو فائدہ نقصان پہنچا سکے۔ خاص طور سے بارش یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی علم اور پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم، کوئی طاقت دنیا کی، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی علم نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔
قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اس نے اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ بندے اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں. انہیں پتہ چل جائے گی قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، تو انسان غافل ہو جائے گا. جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. یہ سکے بھی غافل ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش صرف اور صرف اللہ اتارتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو بارش برسا سکے، ایک قطرہ پانی جو ہے پیدا کر سکے. یہ اللہ رب العالمین کا کام. لوگ اندازہ لگاتے ہیں، موسم وبھاگ کے لوگ، بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن ان کا یہ اندازہ غلط ہو جاتا ہے. تھوڑی بارش ہوگی، بہت زیادہ ہوتی ہے، کس علاقے میں ہوگی کچھ نہیں پتا ہے. اللہ رب العالمین کے اختیار میں، وہی جہاں چاہے جب چاہے جتنی چاہے بارش اتارے. تو یہ دوسری بات. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، تندرست ہے کہ بیمار ہے، کامل ہے کہ ناقص ہے، ایک ہے کہ دو ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، اللہ کو معلوم ہے، اسی کو علم اور پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتہ نہیں کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، موت کب آئے گی، کسی کو علم اور پتہ نہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں لکھا ہے وہیں پر انسان کی موت آئے گی. جب لکھا ہے تب اس کی موت آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں بڑے ارمان لے کر، بڑی آرزوئیں، بڑے جذبات، بڑے ارادے اور عزائم لے کر، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ گھر سے نکلتے ہیں خوش خرم اور پورے تیار ہو کر، اور واپس ان کی لاش آتی ہے، خود زندہ نہیں آتے. کتنے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی موت سے غافل ہیں. بھائی اور بزرگوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیل بیان کی جائے. ابھی درجنوں آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی حقیقت کو، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور آخرت کی زندگی کو بھی سمجھنے کی اور اس پر ایمان لانے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں سے چاک کر دے. اللہ تعالی ہمارے سینے کو اور ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے اور اپنا خوف، اپنی خشیت اور آخرت کا تصور اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے. جب تک زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.